اعمال عمل نہیں کہا، عمل کے جمع اعمال ہے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے تمہارا ایک عمل درست ہو جائے گا، فرمایا یصلح لکم اعمالکم۔ آج خرابیوں کی جڑ یہی ہے، میاں بیوی کے ساتھ سچ بولے تو معاملہ بیڈ روم کے اندر حل ہوگا، گھر والوں کے ساتھ سچ بولے معاملہ چار دیواری کے اندر حل ہوگا، خاندان کے درمیان سچ بولے معاملہ خاندان کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، محلے کے اندر سچ بولے معاملہ محلے میں ہی دفن ہو جائے گا، معاملہ تھانے کے اندر سچ بولے معاملہ تھانے سے آگے نہیں بڑھے گا، عدالت میں سچ بولے معاملہ عدالت میں پہلی پیشی پہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن دروغ گوئی کی وجہ سے بیڈ روم سے چلنے والی وہ زبان، وہ آواز بہت دور تک چلی جاتی ہے، بس اوقات نسلوں تک اس آواز کی گونج، اس کی صدائیں سنائی دے دیتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، معاملات کرتے ہوئے سچ بولے، آپ کو جھوٹ یاد رکھنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ تو پہلا نسخہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے کھری بات کیا کرے۔ اس پر کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری چیز وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی امانت دیا جائے تو اس امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرے۔ ریاستوں کی زوال، ریاستوں کی خرابی، جب لوگ امانت داری کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے زوال شروع ہو جاتے ہیں۔ ریاستوں میں ریاستی ملازم جو ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں، جنہیں پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے، وہ اگر امانت داری سے کام کرے تو بہت سی خرابیوں سے ہم سب بچ جاتے ہیں۔ ہر ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے اپنے دائرہ کار میں امانت داری کے ساتھ اگر کام کرتے، بہت سے بوجھ، جو اضافی بوجھ جو ہم اٹھا رہے ہیں، ہم ان بوجھوں سے کب سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہو۔ آپ کسی بھی محکمہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی امانت داری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور تو اور جن اداروں نے دیگر اداروں کو افراد تیار کر کے دینے کے لیے جو نرسریاں ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں، محکمہ ایجوکیشن کو لے لے، جہاں سے پڑھے لکھے لوگ مختلف محکموں میں چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی محکموں میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ان تعلیمی اداروں سے پڑھ کر جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز کے بچے سرکاری سکولوں میں نہیں پڑھتے۔ باری تنخواہ لیتے ہیں ریاست سے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ پوری نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے تو ہمیں یہ پرائیویٹ اسکولوں پہ باری فیس دے کر
در بدر سے قوم بچ جاتی. جب بنیاد ہی خراب ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی محبت چاہتا ہے رسول اللہ کی محبت چاہتا ہے. جو اللہ سے محبت کرنے میں سنجیدہ ہے رسول اللہ سے محبت کرنے میں سنجیدہ ہے. سچی بات کرے اور امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرے. امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم من حیث القوم جرائم کے ہم مرتکب ہو چکے ہیں. کئی بار اس آواز کو اٹھانے کی ہم نے کوشش کی ہے. عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے جتنے بھی ریاستی ملازمین ہیں الا من شاء اللہ ان کے بارے میں تاثر یہ ہیں جو تنخواہ وہ لیتے ہیں کام نہ کرنے کی، کام کرنے کی وہ رشوت. ایسے ماحول میں اللہ کی رحمت میسر نہیں آتی. ایسے ماحول میں رسول اللہ کی محبت میسر نہیں آتی. اور جس موضوع پہ آج میں لبکشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ تیسرا اہم ترین چیز ہے وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. تیسری اہم ترین بات اللہ سے محبت کو یقینی بنانے کے لیے رسول اللہ سے محبت کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کے جواب میں اللہ کی محبت